الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول اللہ. قرآن پاک کی وہ آیت کریمہ آپ لوگوں نے سماعت کی، سنا، جس میں اللہ تعالی نے چند وجہوں سے روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے مسلمانوں کو. چند وجہ ایسی ہے، چند سبب، کچھ اسباب ایسے ہیں، کچھ حالات ایسے ہیں کہ جن حالات میں روزہ نہ رکھنے کی اللہ تعالی نے اجازت دی ہے، اور روزہ نہ رکھنے پر ان روزوں کے قضا کرنے کا حکم دیا. قضا کا مطلب ہے کہ دوسرے دنوں میں اس کو پھر سے رکھ لینا. تو بعض صورت یہ ہے کہ جس میں قضا کرنے کا حکم دیا ہے، اور بعض صورت وہ ہے کہ جس میں فدیہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے. تھوڑی سی آج ہم اس کی وضاحت آپ کے سامنے رکھیں گے. اصل میں یہ سب مسائل بہت ہی وسیع ہیں، لمبے چوڑے ہیں. ایک ایک مسئلے میں ہزاروں مسئلے چھپے ہوئے ہیں. اب یہ پوچھنے والوں پر ہے اور بتانے والوں پر ہے کہ کن کن حالات میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، قضا کرنے کا حکم ہے، اور کن کن حالات میں روزہ نہ رکھنے کا اور فدیہ دینے کا حکم ہے. یہ سب باتیں آپس میں پوچھتے رہنے کی ہے کہ جن کو اللہ تعالی نے علم دیا ہے، مسائل جن کو معلوم ہے، ان سے ہمیں اور آپ کو پوچھنا چاہیے. کل میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی تھی اس کی ابتدا یہاں سے ہوئی: ایام معدودات، کہ چند دن ہیں روزے کے گنتی کے کہ جس میں تمہیں روزہ رکھنا ہے. پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اگر تم میں کوئی مریض ہو، بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ ان دنوں کے روزوں کی قضا دوسرے دنوں میں کر لے. یہ اللہ تعالی کا حکم تھا. اللہ تعالی نے یہ آسانی مسلمانوں کو دی. اور فقہائے کرام جن کو اللہ نے علم کا سمندر، علم کا پہاڑ بنایا، ان لوگوں کا خاص کرم ہے کہ انہوں نے پورے قرآن کریم کا مطالعہ کرنے کے بعد، تمام حدیثوں کو پڑھنے کے بعد، روزہ نہ رکھنے کی جو صورتیں ہو سکتی تھیں ان تمام صورتوں کو اکٹھا بیان فرما دیا ہے، تاکہ ہم لوگوں کو زیادہ دشواری نہ ہو، سمندر اپچھنا نہ پڑے اور ساری چیزوں کو کھنگھاننا نہ پڑے، بلکہ ایک کتاب کا مطالعہ بھی اگر ہم کر لیں تو اس قسم کے تمام مسائل ہماری سمجھ میں آ جائیں. قرآن پاک نے یہاں دو آدمیوں کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی. ایک تو وہ جو بیمار ہے اور دوسرے وہ جو سفر میں ہے. اب بیمار کی جو تفصیل ہے وہ تفصیل فقہ کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ بیمار ہو تو کیسا بیمار ہو، بیماری ہو تو کیسی بیماری ہو، اور
रोजा न रखने के जो उज्र है बीमारी की हालत में, वो कैसा उज्र है, इसको एक जगह फुक़हाए किराम ने बयान फरमाया। मिसाल के तौर पर उन्होंने लिखा कि बीमारी तो है, लेकिन रोजा रखने से बजाय नुकसान के फायदा होता है, तो उसको अब रोजा रखना चाहिए, उसको रोजा रखना चाहिए। लेकिन अगर रोजा रखने से उसकी बीमारी में उसको नुकसान होता है कि बीमारी लंबी हो जाती है या बढ़ जाती है, तो ऐसी सूरत में उसको रोजा न रखने की इजाजत है। अब बीमारी जो बढ़ती है उसका इल्म कैसे होगा, तो फुक़हाए किराम ने लिखा कि उसकी 3 सूरतें हैं उसके इल्म होने की कि बीमारी कैसे बढ़ती है। या तो रोजा रखने के बाद कुछ अलामात और कुछ निशानियां जाहिर होने लगती, मसलन रोजा रखा तो आदमी का बदन कांपने लगा, आदमी बेहोश होकर गिरने लगा, आदमी का सर चकराने लगा। ये सब निशानियां ऐसी हैं जो निशानियां बतला रही हैं कि ये रोजा रखने से इसको यकीनन नुकसान होगा। तो जब निशानियां इस तरीके की जाहिर होने लगे जो बीमारी को ज्यादा, जिससे बीमारी ज्यादा होने का यकीन होने लगे, गुमाने गालिब होने लगे, तो समझो कि उस हालत में रोजा न रखने की इजाजत इस्लामी शरीयत ने आपको दी है। एक सूरत यह हुई कि निशानी जाहिर हो, और दूसरी सूरत यह है कि खुद आदमी को तजर्बा है, अपना एक्सपीरियंस है, तजर्बा है उसको कि जब हम रोजा रखते हैं तो हमारी बीमारी बढ़ जाती है, जब हम रोजा रखते हैं तो हमारी बीमारी और लंबी हो जाती है या ज्यादा हो जाती है। खुद उसको तजर्बा है, तो इस तजर्बे की बुनियाद पर भी वो रोजा न रखे तो शरीयत के नजदीक वो गुनहगार नहीं है, उसको ऐसी इजाजत है। और तीसरी सूरत क्या है कि तजर्बा भी नहीं है, निशानी भी नहीं है, लेकिन मुसलमान तजर्बाकार माहिर डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर ये बताता है कि अगर तुम रोजा रखोगे तो तुम्हारी ये बीमारी बढ़ जाएगी। कोई डॉक्टर है जो शुगर का स्पेशलिस्ट है, वो अगर ये बताता है कि अगर तुम रोजा रखोगे तो तुम्हारा शुगर बहुत बढ़ जाएगा, तुम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, तो उस मुसलमान तजर्बाकार माहिर डॉक्टर की बात को भी मानकर अगर कोई रोजा नहीं रखेगा तो शरीयत के नजदीक वो गुनहगार नहीं होगा, शरीयत उसको माफ करती है। लेकिन शर्त क्या है कि मुसलमान तजर्बाकार माहिर, 3 बातें हैं उसमें, तजर्बाकार माहिर मुसलमान डॉक्टर अगर ये कहता है तो तुम रोजा नहीं रख सकते हो, और ऐसी सूरत में तुम्हारे लिए रोजा माफ तो नहीं है, लेकिन जब अल्लाह ताला तुम्हें सेहत देगा तो तुमको रोजा रखना पड़ेगा। अब अगर बीमारी ऐसी है कि ठीक होने की उम्मीद ही नहीं है, बात बीमारी ऐसी होती है मुसलसल चलती है, यहां तक कि वो बीमारी आदमी को, बीमार को कब्र में ले जाती है, तो अगर बीमारी ऐसी है या बुढ़ापा इतना ज्यादा है कि फिर से जवान होने की उम्मीद नहीं है, बुढ़ापा ऐसी है, ऐसा बुढ़ापा है कि फिर से उसको मजीद ताकत आने की उम्मीद नहीं है, यकीन नहीं है, तो अब ऐसे लोगों के लिए क्या है? फिदिया। फिदिया, फिदिया का मतलब यह है कि एक रोजे के बदले में, चाहे वो बीमार हो, चाहे वो बहुत ज्यादा बूढ़ा हो, बहुत ज्यादा कमजोर हो, ऐसे लोगों को ये हुक्म है कि वो एक रोजे के बदले में एक फिदिया दे। जैसे नमाज का है, अगर कोई आदमी मर गया और उसके ऊपर कुछ नमाज बाकी रह गई तो वो नमाज अदा कैसे होगी? कोई दूसरा आदमी तो दूसरे की नमाज नहीं पढ़ सकता है, दूसरा आदमी दूसरे का रोजा नहीं रख सकता है। रोजे और नमाज का सवाब दूसरे को पहुंचा सकता है, लेकिन रोजा रख नहीं सकता है दूसरे की तरफ से।
نماز کا ثواب پہنچا سکتا ہے لیکن دوسرے کی نماز خود نہیں پڑھ سکتا، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کے وارثین یا تو فدیہ دیں یا جو مال وہ چھوڑ کر کے مر گیا ہے اس میں سے ایک ثلث مال اس کے لیے خاص کر لے کہ ہم اس سے فدیہ ادا کریں گے، تو اس کو فدیہ دینی ہوگی ہر نماز کے بارے میں اتنی ہی جتنا کہ ہر روزے کے بارے میں ہے۔ اور فدیہ کتنی ہے یہ سب مسائل معلوم کرنا چاہیے، تقریر کی بات نہیں ہے، تقریر میں یہ سب مسائل نہیں آتے ہیں اور لوگ اس کو بتاتے بھی نہیں ہیں، اس کو آپس میں معلوم کرنے کی بات ہے، پوچھنے کی بات ہے۔ فدیہ کتنا ہے؟ جتنا کہ صدقہ فطر ہوتا ہے۔ صدقہ فطر، صدقہ فطر 2 کلو 45 گرام گیہوں، گیہوں کو تو ہم لوگ بہت جلدی کہہ دیتے ہیں، لیکن اگر اتنی ہی کھجور کی بات آ جائے تو اب آپ سوچیں گے کہ صاحب یہ تو 15 ہیرو ہو جائے گا یا اس سے بھی کم بیش ہو سکتا ہے۔ اگر اس سے کشمش کی بات آ جائے، وہ چھوٹا چھوٹا دانہ جو ہوتا ہے بہت میٹھا، کشمش، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو، روزائن، تو اس کی اگر بات آ جائے تو وہ اور مہنگی ہے۔ اس کو کہیں کہ 2 کلو 45 گرام آپ دیجئے تو وہ اور مہنگی ہے، تو اس کی طرف ہماری اور آپ کی نظر نہیں جاتی ہے، لیکن جو چیز سب سے سستی ہے پسان، اس کی طرف ہماری اور آپ کی نگاہ جاتی ہے، اور شریعت نے اس کی بھی اجازت دی ہے۔ اگر کوئی اس کو بھی دے دیتا ہے تو اس کی طرف سے فدیہ ادا ہو جائے گا، اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ تو ایک روزے کے بدلے میں ایسا آدمی کہ جس کی طاقت لوٹنے کی امید نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ ایک روزے کے بدلے میں ایک فدیہ دے۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے فدیے کو قبول کر لیا اور اس کی صحت لوٹ آئی، تندرست ہو گیا، طاقت والا ہو گیا، روزہ رکھ سکنے کے لائق ہو گیا، تو اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کو پھر سے روزہ ہی رکھنا چاہیے، قضا روزہ ہی رکھنا چاہیے۔ اس نے جو فدیہ دیا ہے وہ نیک اعمال میں، اس کے نام اعمال میں نیکیوں کے اندر وہ اضافہ کرے گا، نیکیوں میں وہ بڑھائے گا، اس لیے کہ اس نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے فقیروں کو، مسکینوں کو یہ چیز دی ہے۔ اس لیے کہ فدیہ کا جو حقدار ہے وہ عام مسلمان نہیں ہے، وہ صرف فقراء اور مساکین ہیں۔ جس کے حقدار زکوٰۃ کے جو حقدار ہیں وہی فدیہ کے بھی حقدار ہیں۔ جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے انہیں کو فدیہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ بہرحال تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو شریعت نے روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے، اس میں ایک مسافر بھی ہے، بیمار بھی ہے، دودھ پلانے والی عورتیں بھی ہیں، حاملہ عورتیں بھی ہیں، جو بچے کی پرورش ابھی پیٹ میں کر رہی ہیں، اسلام نے اس کی بھی رعایت رکھی ہے کہ اس کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ گمان غالب ہے کہ روزہ رکھنے سے ہمارے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو تکلیف پہنچے گی تو وہ روزہ نہ رکھے، شریعت کے نزدیک اس کی گرفت نہیں ہوئی۔ اگر کوئی ماں اپنے بیٹے کو دودھ پلانے والی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ اگر ہم روزہ رکھیں گے تو دودھ کم اترے گا اور اس سے بچے کو تکلیف ہوگی، بچے کا پیٹ نہیں بھر سکے گا، تو ایسی صورت میں بھی اس کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ اگر وہ چاہے تو روزہ نہ رکھے، لیکن ان دنوں کی قضا وہ بعد میں کر لے، بعد میں وہ رکھ لے۔ تو بعض صورتیں ایسی ہیں جیسے مجاہدین بھی اگر روزہ نہ رکھیں تو ان کے لیے گرفت نہیں ہے، اور بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے لیے شریعت نے چھوٹ دی ہے، تو ہمیں ان مسائل کو معلوم کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم مسائل دینیہ کو پورے طور پر معلوم کریں اور اس پہ چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہی توفیق دینے والا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔